اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب لوگوں کا میں پھر سے ویلکم کرتی ہوں ہمارے انگلش آن لائن یوٹیوب کلاسز میں، جو 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اس آن لائن کلاسز کا بخوبی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور گھر پہ اچھی طرح سے ریڈ کر رہے ہوں گے، جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم ملالہ یوسفزئی کا جو ہے چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک اسپیچ ہے نوبل پیس پرائز ریسیو کرنے کے ٹائم پہ، وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ We had a thirst for education. We had a thirst for education because our future was right there in that classroom. She says، ملالہ یوسفزئی کہتی ہے کہ جو ہم ایجوکیشن کے بہت پیاسے تھے۔ ہم ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا لکھنا، بس پڑھنا لکھنا یاد کرنا، ایگزام دینا، پاس ہونا ہے، اس کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے تھرو آؤٹ دا لائف ہماری مدد کرے، مطلب ہمارے کام آئے، چاہے وہ اچھا ہی ہو۔ ایجوکیشن ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے جو ہے انٹینسٹی کو، ہمارے برین کی انٹینسٹی کو بڑھاتا ہے۔ تو ملالہ کہتی ہے کہ ایجوکیشن کے لیے ہم پیاسے تھے، ہم پیاسے تھے ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ ہمارا جو فیوچر تھا وہ کہاں پہ تھا؟ رائٹ دیئر ان دا کلاس روم، ہمارے کلاس روم میں تھا ہمارا فیوچر، نہ کہ ہمارے گھر پہ۔ کیونکہ جب تک آپ اسکول نہیں جاؤ گے آپ کو ایجوکیشن نہیں ملے گا، جب تک آپ اسکول میں اچھے ٹیچر سے علم حاصل نہیں کرو گے آپ کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملے گا۔ تو ملالہ کہتی ہے کہ ہمارا جو فیوچر تھا وہ ہمارے کلاس روم سے سٹارٹ ہوتا تھا، جب تک ہم کلاس روم میں نہیں جاتے ہمارا فیوچر ہمیں نہیں ملتا، تو ہم ایجوکیشن کے بہت پیاسے تھے۔ We would sit and learn and read together. میں اور میرے فرینڈس ساتھ میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں پڑھتے تھے، لکھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے۔ We loved to wear neat and tidy school uniforms and we would sit there with big dreams in our eyes. ملالہ کہتی ہے کہ میں اور میرے فرینڈس کو صاف اور اچھے یونیفارمز پہننا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ ہمارا ایک ڈریم تھا، ایک سپنا تھا کہ کاش ہمیں بھی یونیفارم ہو، اور ہمارے یونیفارم کیا ہو؟ نیٹ اینڈ کلین ہو۔ We wanted to make our parents proud and prove that we could also excel in our studies. ہم اتنا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس طرح سے حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے پیرنٹس کو ہم پہ پراؤڈ فیل ہو، ان کو فخر ہو کہ ہاں ہماری بیٹی نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے، ہاں ہماری اس لڑکی اسکول گئی تھی، ہماری بیٹی اسکول گئی تھی، اس نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے۔ اور ہم اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرانا چاہتے تھے کہ ہم بھی پڑھ لکھ کے کچھ کر سکتے ہیں۔ بٹ things did not remain the same. لیکن جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بٹ چیزیں اس طرح سے نہیں رہی۔ When I was in Swat، جب میں سوات میں تھی، پشتون اپنے آبائی علاقے میں، which was a place of tourism and beauty، کیونکہ پشتون جو ہے وہ ایک ٹورزم اور بیوٹی کا ایک نمونہ تھا، ایک ایسا جگہ تھا جو ٹورزم بیوٹی کے لیے بہت ہی مشہور تھا، زیادہ تر ٹورسٹ ہمارے جگہ میں آتے تھے۔ It suddenly changed into a place of terrorism. اچانک سے یہ ہمارا جو سوات جو ٹورزم کا ایک اچھا خاصا جگہ تھا، علاقہ تھا، وہ ٹیررزم کے علاقے میں چینج ہو گیا۔ ٹیررزم مینس ہو گیا جہاں پہ ٹیررسٹ لوگ، آتنکوادی لوگ رہتے ہیں۔ I was just 10 when more than 400 schools were destroyed. جب میں صرف 10 سال کی تھی، 400 سے زیادہ اسکولس کو تباہ کیا گیا آتنکوادیوں نے، کیونکہ
وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیاں اسکول جائیں، لڑکیوں کو علم حاصل ہو. کیا ان کا سوچ کیا تھا؟ ایک مطلب بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی بیکورڈ طریقے کا ایک سوچ رکھتے تھے کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن دے کے کیا حاصل ہوگا، کیا کریں گے وہ لوگ، جا کے کسی دوسرے کے گھر سنبھالیں گے، بچے سنبھالیں گے، کھانا بنائیں گے، ان کو ایجوکیشن دے کے کیا فائدہ ہے. ویسا سوچ تھا. تو بہت 400 سے زیادہ اسکولس کو ڈسٹرائب کیا گیا جب میں صرف 10 ایئرس کی تھی. پیپل were killed and our beautiful dream turned into nightmare. بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، اور ہمارا جو بیوٹیفل ڈریم تھا، ایک خوبصورت سا جو سپنا تھا ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کا، وہ ایک نائٹ میں سپنا ہی رہ گیا، نائٹ میئر ہو گیا، سب میں ایک برا سپنا بن گیا. ایجوکیشن went from being a right to being a crime. جو ایجوکیشن ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے، صحیح انسان بناتا ہے، وہ ایجوکیشن جو ہے صحیح راستے سے جا کے کرائم، جرم کے راستے پہ پہنچ گیا. مطلب لڑکوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے نہیں دیا، ان کو کرائم کے راستے پہ لایا گیا. لڑکیوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے نہیں دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، بے گناہوں کو قتل کیا گیا. گرلز were stopped for going to school. لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا گیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی سوچ ایسی تھی کہ مطلب بہت ہی گندی سوچ رکھتے تھے کہ لڑکیوں کو. آج بھی ہے ہمارے ہندوستان میں، آج بھی کسی لوگوں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بلانگ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بلانگ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی سوچ سیم ہے. گاؤں سے بھی لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ بہت بڑی ہے، بہت ہی فارورڈ وہ لوگ تھنکنگ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دماغی سوچ بہت چھوٹی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہیں ہیں، لڑکیاں ایک بوجھ ہے، بس ان کا بوجھ ہلکا کرنا ہے کندھے سے. تو ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا گیا. When my world suddenly changed, my priorities changed too. جب میری دنیا چینج ہو گئی مینس مجھے اسکول جانے سے روکا گیا، ہم جرم کے راستے پہ چلے گئے، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، بے گناہوں کو قتل کیا گیا. اس طرح سے میری دنیا بھی بدل گئی، اور میرے جو پرائیورٹیز تھی، میرے جو خواہشات تھے، میرے جو ایمز تھے، وہ بھی چینج ہو گئے. اوکے پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگ پلیز اس کو گھر پہ اچھی طرح سے ریڈ کریں گے، اور اچھی طرح سے کاپی پہ بھی رائٹ کریں گے. اور آپ لوگوں سے میں پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں، جو آپ لوگ آن لائن کلاسز میں لکھتے ہو، وہ آپ لوگ پلیز مجھے، ہمارا جو کلاسز کا گروپ ہے نا 6 کلاس کا، اس گروپ میں پلیز آپ لوگ اپنے ہوم ورک مجھے فوٹو کلک کر کے ہمارے گروپ میں سینڈ کریں. اٹس اے ریکویسٹ. اور چیئرمین نے بھی یہ ایڈوائز دیا ہے کہ آپ لوگ کاپیز چیک کریں کہ بچے گھر پہ کاپیز بناتے ہیں کہ نہیں. تو آپ لوگ کسی بھی کاپی پہ بناؤ، لیکن اس کو بنا کے لکھ کے مجھے سینڈ کرو. آج ہی آپ لوگوں کو مجھے یہ سینڈ کرنا ہے. اوکے ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے.